اللہ ہمیں معاف کر دے، اے ہمارے رب ہمیں صرف معاف کر دے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، نہ رشتے؟ وہ دن جب ہر انسان اکیلا کھڑا ہوگا اپنے اعمال کے ساتھ۔ آج کا واقعہ کسی افسانے کا نہیں بلکہ اس انجام کا ہے جس سے قرآن نے خبردار کیا اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد دلایا۔ یہ واقعہ ہے جہنم کے عذاب کا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ وہاں ایسی سردی بھی ہے جو ہڈیاں توڑ دیتی ہے۔ وہاں کھانے کو زقوم کا زہریلا درخت اور پینے کو ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ جہنم کو 70,000 زنجیروں سے جکڑا گیا ہے اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ مکہ اور مدینہ سے شروع ہونے والی یہ آواز پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ستارے بجھ جائیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا اور پوری کائنات قبرستان کی طرح ویران ہو جائے گی۔ 40 سال یا 40 دن کی خاموشی کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، قبریں کھلیں گی اور لوگ مٹی سے دوبارہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر پوچھیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا؟ پھر انہیں یاد آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام کا وعدہ سچا تھا۔ لوگوں کو ہانکا جائے گا ایک سفید جٹیل میدان کی طرف۔ یہاں نہ کوئی چھت ہوگی نہ سایہ۔ نفسی نفسی کا عالم۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ شدید تپش، سورج ساون پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ دن 5,000 سال کا ہوگا۔ سورج اتنا قریب ہوگا کہ اس کی تپش سے دماغ ابلنے لگیں گے۔ لوگ اپنے پسینے کے سمندر میں غرق ہوں گے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ پھر ترازو یعنی میزان قائم کیا جائے گا جہاں ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر بدی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے براہ راست سوال کرے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی جوانی کہاں گزار دی؟ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جسمانی گواہی۔ جب انسان اپنے گناہوں سے انکار کرے گا تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ اس کے ہاتھ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا پکڑا اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کہاں گیا۔ جہنم کو 70,000 زنجیروں سے جکڑا جائے گا جسے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جب جہنم مجرموں کو دیکھے گی تو غصے سے پھٹ پڑے گی اور ایک ایسی آواز نکالے گی جسے سن کر انبیاء بھی گھٹنے کے بل گر جائیں گے۔ پھر وہ وقت آئے گا جب اعمال نامے فضا میں اڑائے جائیں گے۔ آسمان سے ایک پکار بلند ہوگی، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس شخص کے نصیب میں کامیابی ہوگی اس کا اعمال نامہ اڑتا ہوا اس کے دائیں ہاتھ میں آ گرے گا اور وہ خوشی سے چلائے گا، دیکھو میرا نامہ اعمال، دیکھو مجھے یقین تھا کہ میرا حساب آسان ہوگا۔ لیکن جس بدقسمت کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ جب مجرم اپنے گناہوں سے انکار کرے گا اور کہے گا، اے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا۔ پھر ایک عجیب منظر ہوگا، انسان کا اپنا ہاتھ بولنے لگے گا، اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کس برے کام کے لیے گیا، آنکھیں بتائیں گی کہ اس نے کیا دیکھا، کان بتائیں گے اس نے کیا سنا۔ انسان اپنے ہی اعضاء سے کہے گا، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ میں تو تمہارے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ اعضاء جواب دیں گے، ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو نطق عطا کیا۔ پھر پل صراط بچھایا جائے گا۔ یہ وہ پل ہے جو جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ یہ بال سے بھی بڑی اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اس کے ارد گرد گٹا ٹپ
اندھیرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے پاس پہاڑ جتنا نور ہوگا، کچھ کے پاس صرف ان کے انگوٹھے جتنا، جو کبھی جلے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ مومن اس پل سے اپنی روشنی کی مدد سے گزریں گے، لیکن منافق اور کافر اندھیرے میں پکاریں گے، ہمارا انتظار کرو، ہمیں بھی اپنا تھوڑا سا نور دے دو، مگر انہیں پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ پل صراط پر کالی لپ یعنی لوہے کے کانٹے اور اشیاء لٹک رہی ہوں گی، جو اللہ کے حکم سے گناہ گاروں کو جھنجھوڑیں گی۔ جو گناہ زیادہ ہوں گے وہ کٹ کر جہنم کی گہرائیوں میں گر جائیں گے اور ان کی چیخیں پورے میدان میں گونجیں گی۔ جب جہنم کو قریب لایا جائے گا تو اس کے 7 بڑے دروازے کھلیں گے اور ہر دروازے پر اللہ کا عذاب برستا ہوگا۔ جہنم کے دروازے والے فرشتے مالک سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ رو کر کہیں گے، ہاں آئے تھے، مگر ہم نے انہیں جھٹلایا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے گناہ گار کا ایک حصہ محسوس ہے۔ پہلا درجہ جہنم ہے، یہ ان گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے یہاں لائے جائیں گے۔ یہاں کی آگ باقی طبقوں سے کم شدید ہوگی، لیکن پھر بھی اتنی ہولناک ہوگی کہ انسان کا جسم ابلنے لگے گا۔ دوسرا درجہ لظا ہے، یہ وہ آگ ہے جو کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حق سے منہ موڑا۔ تیسرا درجہ سقر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں سقر میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ وہ آگ ہے جو نہ کچھ باقی چھوڑتی ہے اور نہ معاف کرتی ہے۔ چوتھا درجہ حطمہ ہے، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو سیدھی دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، تانے دیتے تھے اور اپنا مال جمع کر کے اسے گنتے رہتے تھے۔ سب سے نچلا اور خطرناک درجہ حاویہ ہے، یہ منافقین کے لیے ہے جو دنیا میں تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ یہاں عذاب سب سے شدید ہے کیونکہ یہ جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے۔ جہنم والوں کو گندک یعنی ٹاڑ کے لباس پہنائے جائیں گے جو بہت تیزی سے آگ پکڑتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو گردنوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یہ زنجیر اتنی لمبی ہوگی کہ انہیں لپیٹ کر جہنم والوں کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ جب وہ آگ کی تپش سے تنگ آ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے انہیں لوہے کے ہتھوڑوں سے مار کر واپس آگ میں دھکیل دیں گے۔ جب جہنم والوں کو شدید بھوک لگے گی تو وہ کھانے کے لیے پکاریں گے، انہیں زقوم کے درخت کا پھل دیا جائے گا، جس کا منظر دیکھ کر ہی انسان کی روح فنا ہو جائے گی۔ یہ پیٹ میں جا کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ابلے گا۔ جب پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل آئیں گی تو انہیں حمیم یعنی انتہائی گرم ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ جیسے ہی وہ برتن کے قریب آئے گا ان کے چہرے کی کھال پگھل کر اس میں گر جائے گی، اسے پیتے ہی ان کے پیٹ کی اندریاں کٹ کر باہر نکل آئیں گی۔ جہنم میں لوگ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، پیروکار اپنے لیڈروں سے کہیں گے، تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے، لیکن وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو لوگ دنیا میں گناہوں پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے وہاں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ پکاریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ گناہ کریں تو ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ مگر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، وہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ کچھ لوگ آگ سے بچنے کے لیے بھاگیں گے تو انہیں ایک ایسی جگہ دھکیل دیا جائے گا جہاں شدید سردی ہوگی، اسے جمہریر کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی سخت سردی ہوگی کہ ہڈیاں کڑکڑانے لگیں گی اور جسم کے ٹکڑے گرنے لگیں گے۔ جہنم کی یاد کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ سدھارنا ہے۔ جب انسان کے دل میں جہنم کا خوف ہوتا ہے تو وہ برائی سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اے انسان، آج تیری آنکھیں کھلی ہیں، آج تیرے پاس وقت ہے۔ یہ آگ جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، تو اس آگ کو برداشت کر سکے گا؟ توبہ کر لے اس دن سے پہلے جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی سے لوٹا، میرے چنے ہوئے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ویڈیو آپ جیسے
دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ۔